السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مختلف جگہوں کی مٹی لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو گوندا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب روح پھونکی تو وہ مٹی کا پتلا دیکھنے کے، بولنے کے، سننے کے قابل ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی ترکیب میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کا جسم ہے جو سب سے پہلے تو مٹی سے بنایا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی نسل کو اور اس انسان کو دنیا میں ایک ناپاک قطرے کے ذریعے سے اس نسل کو جاری رکھا ہے۔ تو ایک انسان کی جسم ہے، اور پھر دوسری چیز ہے انسان کے اندر کی روح ہے۔ یہ دو چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے، اور ساری دنیا کے انسان جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے اس وقت تک انسان حرکت کرتے ہیں، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان ایک لاشا پڑ کر زمین پر پڑا رہ جاتا ہے، نہ خود سے حرکت کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، بلکہ اس کو چار کندھوں پر سوار کر کے قبرستان کو لے کر جا کر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کے جسم کے اندر کی روح ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں، اور دونوں چیزوں کی ضرورت کو بھی اس عالم کے اندر رکھا ہے۔ ایک تو انسان کا جسم ہے، اس جسم کی کچھ ضروریات ہیں، اس جسم کے لیے کچھ حاجتیں ہیں، کھانے پینے کی حاجت ہے، دوسری ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اسے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوا اور دوائیوں کی دوا درمن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسی بہت سی ضرورتیں انسان کے جسم سے متعلق ہیں، اور اندر کی جو روح ہے اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کی بھی کچھ حاجتیں ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، بات کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے، آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
اور دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھ دی ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کر رکھ دیے، اور دونوں علم بھی سامنے ہیں۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم علمان، علم دو قسم کے ہیں۔ ایک علم وہ ہے جسے علم الابدان کہا گیا۔ ابدان بدن کی جمع ہے، بدن انسان کے جسم کو کہتے ہیں کہ انسان کا بدن، اس کے ضروریات کا علم، خاص طور پر ڈاکٹری کا علم مثلا، یہ طبابت اور حکیمی کا علم ہے، اور پھر انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب علم الابدان کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بے حساب پھیلاؤ ہے علم، تو آج کل تو علم بے حساب پھیلا ہوا ہے۔ پہلے ڈاکٹری کا شعبہ محدود تھا کہ اگر آپ ہاسپٹل کو جاتے ہیں تو بخار وغیرہ کی بات کرتے تھے تو لال دوائیں ملتی تھیں، اور پیٹ کے درد کی اور پیٹ کی باتیں کرتے تھے تو دودھ کے جیسے سفید دوا ملتی تھی۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ انسان کی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کے اندر، ایک آنکھ کا ایک اسپیشلسٹ ہے۔ آنکھ کے اندر جو کالی پتلی ہوتی ہے اس کا الگ اسپیشلسٹ ہے، یعنی ایک ایک عضو کے لیے کئی کئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو ملیں گے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ علم بہت ترقی کر چکا ہے۔ انسان کے ظاہری اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر میدان میں ترقی ہوئی ہے، ہر میدان میں ترقی ہے، اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جسم کی ضرورتوں کو بہت وسعت ہے۔ جیسے جیسے آپ پیسے خرچ کرتے چلے جائیں گے اور آپ جتنے دولت مند ہوں گے ویسی ہی چیزیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ سب انسان کے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں علم الابدان میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اس علم الابدان میں یا عصری تعلیم میں بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو عصری تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمارے لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی اسلامی حدود میں رہ کے تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں عموماً ہمارے ہاں جو کالج کی لڑکیاں ہیں ان سے خطاب کرنے کا کبھی موقع ہوتا ہے تو ان بچیوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ پڑھو، ڈاکٹری کا علم حاصل کرو، عورتوں کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ بنو، بچوں کے بیماریوں کے اسپیشلسٹ بنو، تاکہ ہماری عورتوں کو کسی غیر مسلم مرد کے پاس یا مسلمان مرد کے پاس ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ہماری بچیاں پڑھی ہوئی ہوں گی، اسپیشلسٹ بنیں گی تو عورتیں کے پاس جا کے اپنا علاج کرا سکتی ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ علم الابدان ہے کہ انسان کے جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، خواہ وہ علاج کے سلسلے میں ہو یا دنیا کے جتنے پیشے ہیں، مثال کے طور پر لکڑی کا پیشہ ہو یا کسی چیز کے بنانے کا پیشہ ہو۔ میں نے اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کہ جتنے پیشے اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، سارے ہی پیشے معزز ہیں۔ یہ کہنا کہ فلاں آدمی لکڑی کاٹ کے لکڑی کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی بناتا ہے، وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہے، ایسا نہیں ہے شریعت کی نظر میں، بلکہ ہر پیشہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہر ہنر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانوں نے خود سے ایجاد کر لیا ہو، سب انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے سکھائی ہوئی ہیں۔ جیسے آج پانی پہ چلنے والی بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا،
اور قرآن پاک میں ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تم کشتی بناؤ، ہمارے سامنے بناؤ، جیسے ہم کہیں گے ویسے بناؤ۔ یہ میں نے مثال پیش کی ہے۔ انسان کو جتنے پیشے ملے ہوئے ہیں اور انسان کے بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سارے پیشے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے سکھائے ہیں، اور انسان اس میں ترقی بھی کرتا چلا جا رہا ہے، اور انسانوں کی جسم کی ضرورتیں تو برابر پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن انسان کی ایک روح بھی ہے، اندر روح ہے۔ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 3 سوالات پیش کیے تھے یہودیوں نے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اس میں دوسرا سوال روح کے بارے میں تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ انسان کے جسم میں ہاتھ کیا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں، آنکھ کیا ہے تو آنکھ بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ کوئی چیز ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ تو یہودیوں نے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں سوالات کے جوابات سورہ کہف اتار کر دیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جواب نکلوایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا فرما دیجئے کہ روح تو امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے، روح ہے اس لیے اٹھتا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوا تو آپ کا ہاتھ اٹھا۔ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، روح ہے آنکھ دیکھتی ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہوا آپ کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اللہ کے حکم ہی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو روح تو امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو انسان کے جسم میں جو روح ہے، جس روح کے ذریعے سے یہ انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، اس روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس روح کی بھی کچھ حاجتیں ہیں، اور ان ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، وہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کی تشریح میں جو ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن مجید تو وحی متلو ہے، ایسی وحی جسے ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ وحی غیر متلو ہے، وہ بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اسے تلاوت نہیں کیا جاتا ایسے جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خود قرآن مجید نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف القا کی جاتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تفسیر میں، قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے، یہ سب کچھ انسان کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر مسلمان ان چیزوں کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تو روح کو جلا ملتی ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں یاد کرتا ہے تو جسم میں روحانیت آتی ہے، روحانیت کے اندر ترقی اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید سمجھ کر عمل کرتا ہے تو اس کی روح ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی جسم میں جو روح ہے، اس روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اتاری، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ قرآن مجید
یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے باقی رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی قرآن، آپ پر نازل کردہ قرآن مجید بھی خاتم الکتب ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب اترنے والی نہیں۔ آپ کی شریعت خاتم الشرائع ہے کہ ساری شریعتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ اب قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی۔ بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری ضرورتوں کو، جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے فنون اور ہنر موجود ہیں جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انسان کی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مثال کے طور پر انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، اس میں حسد کی بیماری لگتی ہے، اس میں بغض کی بیماری لگتی ہے، اس میں تکبر اور نخوت کی بیماری آ جاتی ہے، تو آپ اسے کون سے حکیم کے پاس جا کے دور کریں گے؟ کون سے ڈاکٹر کا انجیکشن لے کر آپ اسے دور فرمائیں گے؟ کسی ڈاکٹر اور کسی حکیم کا کوئی نسخہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اس تکبر، اس حسد اور اس بغض، ان سب کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات ہی کام کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں کام کرتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، مسلمانوں تم حسد سے بچو، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ ایک دوسرے پہ حسد کرو، حسد سے بچو، فإن الحسد تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح سے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ علاج بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسد آیا، فطری طور پر انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ بیمار ہوتی ہے، نیچرل طور پر اس میں حسد کی فطرت بھی آتی ہے، اس میں تکبر بھی آتا ہے، اس میں نخوت بھی آتا ہے، اس میں دوسرا آدمی ترقی کرتا ہے تو جلن بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں کسی پڑوسی کی دکان اچھی چلتی ہے تو خود کو ایک قسم کی پریشانی طبیعت میں آتی ہے۔ یہ سب بیماریاں روح کے اوپر لگتی ضرور ہیں، لیکن علاج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں اس کو بتا دیا گیا ہے علاج۔ اس علاج کے ذریعے سے اپنی ہونے والی روح کو، بیمار ہونے والی روح کو بچاؤ، اس لیے کہ جسم بیمار ہو گیا، اس کا ٹھیک سے علاج نہ ہوا اور موت آ گئی تو کوئی خاص قسم کی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر روح بیمار ہو گئی اور یہ بیماری کے ساتھ قبر کے اندر چلا گیا تو پھر تو اس بیماری کا علاج جہنم کی آگ کرے گی اور وہاں علاج ہو نہیں سکے گا، بلکہ عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا علم، میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ دیتا ہوں، دنیا کے سارے علوم کا سرتاج ہے۔ جتنے علوم دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، ہر علم کو ہم مانتے ہیں، ہر علم کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، آج تو علوم نے بہت ترقی کی ہے۔ جامع مسجد، جامع العلوم ہمیشہ ان سارے علوم کی قدر کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اسی مسجد میں آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، واقف ہیں، بلکہ آپ حضرات میں سے ہر شخص کی مدد ہمارے ساتھ ہے کہ جامع العلوم میں جتنی تعلیمات کا انتظام ہے، نرسری سے لے کر BCom تک، BCA تک، اور پھر ٹیکنیکل کورسز کے جتنے شعبے ہمارے سامنے قائم ہیں، یہ سب انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے شعبے ہیں۔ ان کی قدر ہے، ان کو ماننا چاہیے، ہونا چاہیے، ان سب کو عزت دینا چاہیے، مسلمانوں کو اسے حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں، بلا جھجک یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان سارے علوم کا سرتاج اگر کوئی علم ہے تو وہ قرآن و حدیث کا علم ہے، جس کے پڑھانے کے لیے مدارس عربیہ کو قائم کیا گیا ہے۔ مدارس عربیہ ہندوستان کے چپے چپے میں ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مدارس موجود ہیں،
آج سے 100 سوا 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے اس بہت بڑی ضرورت کو محسوس کیا کہ اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کے اندر ایمان کے ذرات کو باقی رکھنے کے لیے، اعمال صالحہ کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام سے جوڑے رکھنے کے لیے مدارس کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے۔ یہ مدارس و مکاتب نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام کو آسانی سے نکال دیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام ہوا، پھر بریلی شریف میں بھی مدارس بنے اور بھی بنے، پھر ہمارے اس جنوب کی طرف باقیات صالحات بھی قائم ہوا، پھر دارالعلوم سبیل الرشاد بھی قائم ہوا، بہت سے مدارس ہیں۔ ایک کھلی ہوئی بات ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ جتنے مدارس جہاں صرف قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جو مددگار علوم ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، یہ وہ پڑھائے جانے والے علوم اور یہ مدارس اسلام کے لیے مضبوط ترین قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانان عالم یا آپ حضرات یا ہندوستان کے مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے مسلمانوں کو کہ ان مدارس کو چندہ دیتے ہیں، اور یہ مدارس جو کروڑوں کے صرفے سے چلتے ہیں صرف مسلمانوں کے جیب کے پیسوں سے چلتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی بجٹ نہیں، ان کے لیے ان کا اپنا کوئی ایسا خاص سرمایہ نہیں جہاں سے ان کو پیسہ آتا ہو، کرائے آتے ہوں یا کوئی ان کی دولت موجود ہو۔ مسلمان اپنے جیب خاص سے اس کو چلاتے ہیں۔ گویا یوں سمجھیے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کے سرخ روئی کے لیے ان مدارس کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں عربی مدارس چھٹیوں کے بعد کھلتے ہیں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں امتحانات ہوتے ہیں اور پھر شعبان میں امتحانات کے بعد جلسے کر کے چھٹیاں دی جاتی ہیں کہ جاؤ رمضان المبارک میں عبادتیں کرو، جو قرآن پڑھا اسے سناؤ، جو سال بھر سیکھا اسے عوام کے سامنے سناؤ۔ پھر رمضان المبارک گزرنے کے بعد عید الفطر کے بعد شوال کی 8 تاریخ 10 تاریخ 12 تاریخ کو مدارس کھولتے ہیں۔ خود ہمارے ہاں اس جامع مسجد کے اندر 20 شعبے عربی قائم ہیں۔ ایک طرف عصری علوم کا کارخانہ قائم ہے جہاں نرسری سے لے کر بی کام تک کی تعلیم ہے، اور ہمارے پاس جوان بچیاں پورے برقعے اور حجاب اور اسلامی پردے کے ساتھ آ کے پڑھتی ہیں اور بی کام کے اندر پڑھتی ہیں، تو دوسری طرف مسجد کے صحن کے اندر اور مسجد کے اوپر کے حصے میں شعبہ دینیات قائم ہے، عربی کالج قائم ہے، جہاں الف با تا قاعدے سے لے کر تفسیر جلالین تک اور مشکوٰۃ شریف تک کی حدیثوں کی کتابیں اور تفسیر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ میں آپ حضرات کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ مسجد میں تعلیم کا سلسلہ، مسجد میں قرآن پڑھانے کا سلسلہ، مسجد میں قرآن حفظ کرانے کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی۔ کب بنائی؟ اس وقت بنایا جب کہ آپ کی اکانومی بہت کمزور تھی، آپ بھوک و پیاس کے عالم میں پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایسے افلاس اور تنگ دستی کے زمانے میں مسجد نبوی بنائی، مسلمانوں کو یہ بتایا جتایا کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، فرض نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اسے نوٹ کرو، مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے لیکن فرض نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ مسجد نبوی بنائی۔ دوسری طرف مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد نبوی، آپ جانتے ہیں جتنا ریاض الجنہ کا حصہ ہے یا گرے کلر کا جو کارپیٹ بچھا ہوا ہے، اتنی ہی مسجد نبوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد نبوی کے بالکل لگت میں مسجد کے اندر کے حصے میں وہ صفہ اور چبوترا بنایا، جسے صفہ کہتے ہیں اردو میں چبوترا کہتے ہیں،
چھوٹا سا حصہ ہے چبوترے کا، صفے کا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، پڑھانے والے تھے، اور صحابہ کرام بیٹھ کر آپ کے سامنے درس حاصل کرتے تھے۔ بلا شک و شبہ وہ آپ کا مدرسہ تھا، وہ آپ کا اسکول تھا، وہ آپ کی کالج تھی، وہ آپ کا یونیورسٹی تھی۔ اسی صفے میں بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ کرام آگے چل کر علاقوں کے گورنر بنائے گئے، آگے چل کر انہوں نے بڑے بڑے فتوحات حاصل کیے۔ اسی صفے میں بیٹھ کر پڑھنے والے صحابہ کرام بڑے بڑے فتوحات حاصل کر کے ملکوں کے گورنر بنائے گئے، اور ملکوں کو چلا کر انہوں نے بتایا کہ یہ چٹائی پہ بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا کہاں تک پہنچ سکتا ہے، کس درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے، سبھی جانتے ہیں کہ یہ آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے، لیکن ان کا مقام، ان کا شرف کتنا اونچا ہوا۔ اسی صفے کے طالب علم یا اسی صفے کے اسٹوڈنٹ تھے جو بیٹھ کر پڑھے تھے۔ تو مسجد کے اندر تعلیم کا یہ سلسلہ، قرآن و حدیث کی تعلیم کا یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے جڑا ہوا۔ جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں جہاں قرآن و حدیث کو پڑھایا جاتا ہے، سب کا نورانی رشتہ قائم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی سے، یا یوں سمجھو کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رشتہ قائم ہے۔ اس لیے کہ جس طرح سے رسول اللہ نے قرآن پڑھایا، اسی طرح سے ہم پڑھاتے ہیں، پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ علم سینہ بسینہ آیا ہے۔ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ میں الف باتا پڑھنا جانتا ہوں، ہجے کر کے قرآن مجید پڑھ لوں۔ اردو زبان کے الف باتا جاننے والا اگر قرآن پڑھنا چاہے گا تو ٹھوکریں کھائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ جب میں نے قرآن مجید کا قرأت کا شعبہ ختم کیا اور قرأت کا روایت حفص میں نے ختم کیا، تو ہمارے ہاں جو حضرت قاری اظہر حسن صاحب تھے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں قرأت کی سند دیں گے۔ ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں سند ملنے والی ہے۔ سند کا تصور یہ تھا کہ ایک کاغذ کا ورقہ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ میں نے روایت حفص قرآن مجید ختم کیا ہے، اور حضرت کا اس پہ دستخط ہوگا۔ لیکن جب سند دی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ورقے کے بجائے پوری کتاب دی گئی، تقریباً 16 صفحے کی یہ کتاب تھی۔ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ سند ہے یا کتاب ہے؟ یہ سند ہے یا کتاب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سند ہے، اور سند کتابی شکل میں ہے، اسے تم پڑھو تو تمہیں معلوم پڑے گا۔ اس میں حضرت نے اس میں جو ان کے اساتذہ نے ان کو سند دی تھی، ویسے ہی ہم کو انہوں نے دیا تھا۔ اس میں یہ تھا، غور سے اسے سمجھ کے رکھیے، کہ قرآن مجید میں نے حضرت قاری اظہر حسن صاحب سے پڑھا، اس میں پورا شجرہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے جو قرآن حضرت سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل سے اللہ سے لوح محفوظ تک پہنچا دیا۔ یہ پورا شجرہ ہماری سندوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ ہم نے حضرت سے قرآن پڑھا، گویا واسطوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کسی ریٹائرڈ پولیس مین سے، کسی ریٹائرڈ اسکول ماسٹر سے قرآن مت پڑھو، رشتہ نہیں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ کسی حافظ قرآن، قاری قرآن جس نے اساتذہ سے پڑھا ہے، اس سے جب پڑھو گے تو تمہارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کہ وہاں سے یہ علم سینہ بسینہ آیا ہے۔ یہ علم تحقیق اور ریسرچ کا نہیں ہے، یہ علم سینے سے آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کے سینے سے نکلا، صحابہ سے منتقل ہوا، تابعین، تابع تابعین، اولیاء کرام، علماء کرام،
ہوتے ہوتے ہمارے سینوں تک پہنچا۔ ہم بھی جب اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں تو اسی طرح کی سندیں دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ مدارس عربیہ جو اب شوال المکرم میں کھلنے والے ہیں، بہت ہی اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ دشمنان اسلام ان مدارس کے خلاف بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے بولتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جب تک یہ مدارس رہیں گے اسلام کو مٹانا آسان نہیں ہے۔ اسلام عروج پہ رہے گا، اسلام مسلمانوں کی زندگیوں میں کسی نہ کسی درجے میں زندہ رہے گا۔ اسی لیے مدرسوں کے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، مدارس کو کسی نہ کسی درجے میں آپ چندے دے کر ان مدارس کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ مدارس کو چندہ نہیں دے رہے ہیں، اسلام کی عزت کے لیے چندہ دے رہے ہیں، اسلام کے فروغ کے لیے چندہ دے رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں میں کسی نہ کسی ایک بچے کو حافظ ضرور بنائیے، عالم ضرور بنائیے۔ ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ حافظ و عالم ہونا چاہیے۔ سب ڈاکٹر بن گئے، سب انجینئر بن گئے تو کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ ایک خاندان میں ایک حافظ ہو تو 40 ان لوگوں کی جنت کے داخلے کا سبب بنے گا جن کو اللہ نے جہنم لکھ دی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ سفارش کر سکتا ہے، حافظ قرآن سفارش کر سکتا ہے تو عالم کا کیا درجہ ہوگا؟ ایک حافظ ضرور رکھو، ایک عالم ضرور رکھو اپنے خاندان میں۔ اپنے بچوں میں دیکھو، اپنے بچوں کی طبیعت کے اوپر، فطرت پہ نظر رکھو کہ کون سے بچے کے اندر کیا پڑھنے کا، کیا بننے کا جذبہ ہے۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو عصری علوم میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں، عصری علوم کا شوق ہوتا تو اس میں ان کو لگاؤ۔ کچھ بچوں میں نیکی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو ان کو لے جا کے عربی مدارس میں داخل کر کے اپنی آخرت کا سامان کرو۔ بچوں کے اندر مختلف قسم کے جذبے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں ایک مثال پیش کروں تو میری بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک ماں کی آواز سنی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے۔ اس طرح پلٹ کے دیکھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اس طرح ڈانٹ رہی ہے کہ تجھے ٹھیک سے کپڑے دھونے نہیں آتا، نالائق۔ اس طرح ڈانٹ بھی رہی تھی، مار بھی رہی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے ولی، محدث، تابعی تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اس بچے کی طرف نگاہ ڈالی تو ایک سیکنڈ میں سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ اگر دن بھر کام کرے گا تو کتنا کمائے گا؟ کہا کہ یہ شام تک کام کرے گا تو اتنے پیسے کمائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی ہر دن کی مزدوری ہم دے دیا کریں گے، اس بچے کو ہمارے درس میں بھیج دینا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے بھیجا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ برابر اس کا پیسہ بھیجتے تھے، دولت مند تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن کچھ دنوں سے مصروفیت ایسے بڑھی کہ پیسے بھیجنا بھول گئے اس ماں کو، تو ماں نے پھر اپنے بچے کو رکا لیا کپڑے دھونے کے لیے، پیسے نہیں مل رہے تھے۔ جب پیسے نہیں ملے تو اپنے بچے کو رکا لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر دوڑے آئے، پھر پوچھا اس ماں سے کہ تو کیوں بچے کو بھیج کیوں نہیں رہی؟ کہا آپ پیسے نہیں دے رہے، ہم اس لیے نہیں بھیج رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جلالی کیفیت میں یوں ارشاد فرمایا، اری وہ پگلی، اس بچے کو کپڑے دھونے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ بچہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہا ہے۔ زبان سے نکلا ہے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بوڑھی ماں مسکرا پڑی کہ معلوم ہوتا ہے میاں جی، ملا جی پاگل ہو گئے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا۔ یہ بچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا رہا، پڑھتا رہا۔ یہ کون تھا بچہ آپ کو معلوم ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مشہور شاگرد، امام ابو یوسف، امام ابو محمد کے 2 شاگردوں میں سے ایک ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت ہارون الرشید نے
ایک مرتبہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جو خلیفہ وقت ہارون الرشید کے مملکت اسلامیہ کے چیف جسٹس سے قاضی القضات تھے، بلا بھیجا، حضرت کچھ آپ سے مشورے کرنے آ جائیے۔ محل میں تشریف لے گئے، اور جب بات چیت ہو گئی، مشورے ہو گئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے جانے لگے تو ہارون الرشید خلیفے نے فرمایا، حضرت کچھ دیر کے لیے بیٹھیے، ہمارے مطبخ میں ہمارے پکانے کی جگہ ایسا حلوہ بنا ہے جو بہت کم بنتا ہے۔ حضرت بیٹھ گئے، اور جب بنایا پستے کا حلوہ سامنے آیا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر روتے بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ آج میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی۔ میری عمر اس وقت 10-11 سال کی تھی جب میری ماں کو ڈانٹ کے کہا تھا میرے حضرت امام ابو حنیفہ نے کہ ارے پگلی، یہ بچہ کپڑے دھونے کے لیے نہیں بلکہ بہت اونچے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں تو اس کا مقام یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خلیفہ وقت کے ساتھ بیٹھ کر پستے کا حلوہ کھا رہا ہے۔ اولیاء کرام میں سے تھے امام ابو حنیفہ تو یہ کپڑے دھلا رہی ہے ماں، لیکن اس بچے کا مستقبل دیکھیے کیسا ہے۔ اپنے بچوں کو ہیرا سمجھو، ہیرا۔ کون سا بچہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ نظر رکھو اپنے بچوں کے اوپر۔ اگر کوئی بچہ عصری علوم کی طرف جانے کے قابل ہے، اس میں وہ شوق ہے، تو اسی شوق کے پیش نظر سے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے اور ریسرچ کرے، پڑھاؤ بچوں کو ہر حال میں۔ اور اگر کسی بچے میں نیکی نظر آ رہی ہے، قرآن و حدیث کے علم پڑھنے کا ذوق و شوق ہے، تو پھر یہ مدارس اسلامیہ اللہ ان کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے امت مسلمہ میں اسلام کو باقی رکھا ہے۔ ان مدارس عربیہ میں اپنے بچوں کو بھیجیے تاکہ یہ بچے قرآن و حدیث پڑھ کر اس کی ترویج کی اور اشاعت کا کام دے سکیں، پھر اور ہماری اور آپ کی خبروں کے لیے کام آ سکیں۔ اس لیے کہ جو بچہ حافظ و عالم بنتا ہے وہ اپنی ماں باپ کی خبر کا چراغ بنتا ہے۔ اوپر کا چراغ نہیں، اندر کا چراغ۔ اوپر کے چراغوں سے کام نہیں چلتا، اندر کے چراغوں سے کام چلتا ہے۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، اور پھر اپنی خبر کا چراغ بناؤ۔ ہم عموماً کہا کرتے ہیں کہ ہم بچیوں کو حافظ بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں لڑکیاں حفظ کرتی ہیں، سال میں 2-3 بچیاں حفظ کرتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بچیوں کو آپ حافظ کیوں بناتے ہیں؟ کیا ان بچیوں کو بھی کہیں لے جا کے قرآن سنانا ہے؟ یہ لوگوں کا تصور پیدا ہو گیا ہے خامخواہ کی، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن حفظ کرتے ہیں اس لیے کہ محراب سنا کے پیسہ حاصل کریں۔ پیسہ تو ہماری جوتیوں کی نوک پہ پڑا رہے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن سنانے والے کا بدلہ دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا، میں بارہ کہہ چکا ہوں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو حفظ کراتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا اللہ خوش ہو سکے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کا نظم کیجیے۔ شوال المکرم کے اس مہینے میں عربی مدارس کے اندر داخلہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی داخلے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مجید صبح میں 7:30 بجے سے 6:30 کے بعد سے لے کر رات کے 10:30 بجے تک ہماری مسجد قرآن کی دینی دنیاوی علوم کے لیے کھلی رہتی ہے۔ آپ کی جس عمر کے بھی ہوں، قرآن پڑھنا چاہتے ہوں تو ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اگر آپ قرآن سمجھنے کا علم سیکھنا چاہتے ہیں تو شعبہ عربی میں داخلہ لیجیے۔ شعبہ عربی کا ابھی پیر کے دن سے ہمارے پاس آغاز ہونے والا، اس میں داخلہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق دے، اس کی خوشی کے کام کرنے کی توفیق دے، اپنے جسم کے ضرورتوں کو پورا کرنے والے کام کرنے کی بھی توفیق دے، اور اپنی روح کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ بہار کے لیے تقریباً 1,55,000 روپے کا چیک بنا کر ہم نے ملت ٹرسٹ نام کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ آپ حضرات کو میں اطلاع دے رہا ہوں کہ پہلے 1,40,000 روپے تک کا اخبار میں اناؤنس کیا تھا، لیکن کچھ احباب اور آئے
تو 1,55,000 روپے کا ٹرسٹ کو ہم نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہے۔ یہ مدرسہ ہو، جامع العلوم ہو، جامع علوم کی عصری تعلیم ہو، یہ دینی تعلیم ہو، بچیوں کا پڑھنا، بچوں کا پڑھنا، اور یہ بچیاں برابر جو مسجد میں آتی جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین سے، قرآن سے وابستہ فرمائے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنا کر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اچھے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔